بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جویریہ، تمہارا سیل فون تمہیں مستقل تنگ کر رہا ہے، تم اسے تبدیل کیوں نہیں کر لیتی؟ عالیہ پلیٹ میں آلو کے چپس لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے جویریہ کو اپنے فون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے پایا۔ جویریہ سیل فون کے چارجر کو سوئچ میں سے بار بار نکال کر سر فون پر نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ ہاں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ کمبخت چارج ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس نے پھر سے سوئچ کو آن کیا مگر سیل فون چارج ہونے کی علامت نہیں دے رہا تھا۔ عالیہ نے گرم گرم چپس کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہاتھ سے تھوڑے سے چپس اٹھا کر منہ میں ڈالے۔ اوہو، ادھر تو میں دیکھتی ہوں۔ عالیہ نے اس سے سیل فون لے لیا۔ عالیہ جویریہ کی چچا زاد تھی، دونوں ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ عالیہ جویریہ سے صرف 6 ماہ بڑی تھی، لہٰذا دونوں میں گہری دوستی بھی تھی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک ساتھ پڑھتی رہی تھیں۔ عالیہ نے سیل فون آن کر کے دیکھا مگر سیل فون چارج نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سیل فون کی بیٹری نکال لی۔ شاید بیٹری میں پرابلم ہے، اس نے جویریہ کو بیٹری دکھاتے ہوئے کہا۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ بیٹری میں پرابلم ہے؟ ہاں، وہ ارسل کے فون میں بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا تو بعد میں پتا چلا کہ مسئلہ بیٹری کا تھا۔ ارسل؟ یہ ارسل کون ہے بھائی؟ جویریہ مسکرائی۔ اوہو، تم بھی نا، بات کا سرا کہاں سے کہاں لے جاتی ہو۔ وہ میرا کلاس فیلو ہے، عالیہ نے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ ارسل جس نے تمہیں فرینڈ شپ بینڈ بھی دیا تھا؟ جویریہ کو بات یاد آ رہی تھی۔ ہاں میری سمجھدار بچی، وہی ارسل۔ عالیہ نے مسکرا کر بات تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ہائے، پھر تو نیا سیل فون لینا پڑے گا۔ اس کو شاید کوئی اور ہی شرارت سوچ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے خوشی سے چیخ ماری۔ کیا ہوا، تمہیں کرنٹ تو نہیں لگ گیا؟ عالیہ نے گھبرا کر پوچھا اور جلدی سے سوئچ آف کیا۔ اوفو، سوئچ کیوں آف کیا؟ چارجنگ ہوتے دیکھ کر میں نے خوشی سے چیخ ماری تھی۔ اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ صبح سے تمہارا کام نہیں ہو رہا تھا، دیکھو کیسے تمہارے سب کام ہونے لگے ہیں۔ ایسی بات ہے تو پھر کاشف سے بات کرو۔ اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ وہ کئی دنوں سے یہ سوچ رہی تھی کہ عالیہ کاشف سے بات کرے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے دل میں کیا بات ہے۔ عالیہ نے سنجیدگی سے کہا، جویریہ، کاشف کی وجہ سے پہلے بھی ہم دونوں میں اختلاف ہو چکا ہے۔ آپس کے اختلافات سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم کاشف کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ ہاں رہنے دو، میں آپا سے کہوں گی، وہ بات کر لیں گی۔ اس نے بھی خفگی سے جواب دیا۔ دیکھ لو، جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے فضا اسی طرح خفا ہو جاتی ہے۔ اس نے غصے سے چپس کی پلیٹ میز پر پٹکی۔ پلیٹ ٹوٹ جاتی تو؟ جویریہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ ہر روز تمہارا دل توڑتا ہے، اس کی تمہیں فکر نہیں، اور پلیٹ ٹوٹنے کا بڑا خیال ہے؟ عالیہ نے غصے سے جواب دیا۔ یار اب چھوڑو بھی، میں پہلے ہی اس فون کی وجہ سے پریشان ہوں اور اوپر سے تم کاشف کی باتیں کر کے مجھے اور پریشان کر رہی ہو۔ اسے کیا پتا تھا کہ اب وہ اسے ایک لمبا لیکچر دے گی۔ تم کاشف کے بچے سے اب تو ضرور بات کرو گی۔ عالیہ نے غصے سے سیل فون پکڑا۔ عالیہ ٹھہرو، سیل فون میں چارجنگ بہت کم ہے، بات صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ جویریہ نے اسے پھر کاشف سے بات کرنے سے روک دیا تھا۔ عالیہ، یہ بتاؤ کاشف کو تم سے محبت ہے؟ مجھے نہیں پتا، عالیہ نے خفگی سے جواب دیا۔ یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اسے سمجھ نہیں پاتی۔ کیا تم نے اس سے شادی کی بات کی ہے؟ لو، تم شادی کی بات کرنے کا کہہ رہی ہو، وہ تو 2 ماہ سے مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ روز فون کرتی ہوں، نہ میسیجز کا جواب دیتا ہے نہ ہی کال اٹھاتا ہے۔ اس نے رونی صورت بنائی۔ تو چھوڑ دو، بھول جاؤ کہ کوئی کاشف ہے تمہاری زندگی میں، عالیہ نے خفا ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ارے جویریہ، تم تو رونے لگی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ پتہ نہیں یار کیوں میرا دل پریشان رہتا ہے۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس سے جتنی محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے اتنا ہی دور بھاگتا ہے۔ کاشف اس کا ماموزاد تھا، وہ ایک شوخ مزاج کا لڑکا تھا۔ اس نے خود ہی جویریہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ جویریہ کو پسند کرتا تھا، بلکہ اس کی یہ وجہ تھی کہ شاہد جویریہ کو پسند کرتا تھا۔ شاہد بھی اس کا ماموزاد تھا، بھائی ہونے کے باوجود دونوں کا مزاج ایک دم مختلف تھا۔ شاہد ہمیشہ پڑھائی میں اول آتا جبکہ کاشف بمشکل پاس ہوتا تھا۔ کاشف کے لیے گھر والوں کی ڈانٹ ٹپٹ اور نصیحتیں ہوتی تھیں، جبکہ شاہد کے لیے تحائف اور تعریفیں۔
بچپن کا یہ حسد وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہوا تھا۔ کاشف شاہد کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جو ہی اسے یہ اندازہ ہوا کہ شاہد جویریہ کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، اس نے فوراً جویریہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اپنے حسد کی وجہ سے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ جویریہ اس کی پھوپھی ذات تھی۔ شاہد جانتا تھا کہ وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے جویریہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوا، کیونکہ وہ جویریہ سے اپنی محبت کا اعتراف کر چکا تھا۔ لہٰذا جویریہ نے شاہد کو ہی غلط سمجھا۔ دیکھو شاہد، میں کاشف سے محبت کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ جویریہ اپنے اس ماموزاد کے کردار کو جانتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، مگر جب کاشف نے اسے تیور دکھانا شروع کیے تو اس کا سب سے پہلا شک شاہد کی طرف گیا تھا۔ اس نے عالیہ سے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا۔ عالیہ مسکراتے ہوئے بولی، پاگل لڑکی، اگر اسے تم سے محبت ہوتی نا تو وہ شاہد کی ایک بات کہنے سے ختم نہ ہو جاتی۔ اگلے دن شب بارات تھی۔ سب لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے میٹھا بھیجنا تھا۔ ماموں کے گھر سویٹ لے کر عالیہ نے جانا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی بہت بڑی الجھن آج حل ہونے والی ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر میں داخل ہو ہی رہی تھی کہ اسے کاشف کی فون پر کسی سے بات کرنے کی آواز آئی۔ وہ رک کر سننے لگی۔ اس کا تجسس اس لیے بڑھ گیا تھا کہ اس نے 1-2 بار جویریہ کا نام لیا تھا۔ وہ اپنے کسی دوست سے جویریہ کے بارے میں مشورہ لے رہا تھا، مگر یار میں تو اس سے بالکل محبت نہیں کرتا، بس میں اسے شاہد کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بچپن سے ہر کوئی اس کی تعریفیں کرتا آ رہا ہے، میں بھلا کب تک برداشت کروں؟ آخر مجھ میں کمی ہی کیا ہے جو ہر کوئی مجھے دھتکارتا پھرتا ہے؟ دیکھو جویریہ میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر یار میں نے تو صرف اس سے شاہد کا بدلہ لینے کے لیے دوستی کی ہے۔ میں اس سے شادی کے لیے کیسے ہاں کر لوں جبکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے؟ وہ شاہد کی پسند تھی۔ بس میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، میں اسے اس سے چھیننا چاہتا تھا۔ عالیہ بغیر کچھ کہے وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ پڑھائی میں شاہد تو شروع سے ہی لائق تھا۔ عالیہ اس سے کچھ پرچوں میں مدد لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہ اس کا بڑا بھائی بن کر اس کی مدد کرتا تھا۔ شاہد کی وجہ سے عالیہ کو پڑھائی میں کافی فائدہ ہوتا تھا، مگر اس دن اس کا مقصد پڑھائی کرنا نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ شاہد سے اسی سمجھداری کی امید بھی کر رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی سمجھدار اور نیک طبیعت واقع ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جویریہ اور کاشف ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے ہیں تو وہ ان کے راستے سے ہٹ گیا تھا، مگر اس کے ہٹتے ہی کاشف نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ پھر اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ شام کو جب سب چائے پینے بیٹھے، اس نے اپنے امی ابو کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ امی، مجھے جویریہ کافی عرصے سے پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو میری پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے، آپ چاہیں تو ابھی رشتے کی بات کر آئیں، میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی بھی ہو جائے گی۔ ویسے بھی جویریہ تو آپ کو کافی پسند ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہوگا۔ شاہد کی بات سن کر کاشف کے رنگ اڑ گئے۔ اس کے سارے کھیل الٹے ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ جب وہ جویریہ سے دوستی کرے گا تو شاہد کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ شاہد کے رشتے کی بات ہوتے ہی کاشف نے اس سے معافیاں مانگنا شروع کر دیں۔ جویریہ، تمہیں تو پتہ ہے میں مزاج کا ذرا تیز ہوں، غصے میں آ کر تم سے ناراض ہو گیا تھا، مگر تم تو جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر محبت کرتے ہو تو اپنے امی ابو سے کہو کہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ وہ دل ہی دل میں بے حد خوش بھی ہو رہی تھی، مگر باہر سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ شاید وہ کاشف کو اس کی بے رخی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے امی ابو کو کسی نہ کسی طرح منا لوں گا، مگر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ بڑے بھائی کے رشتے کی بات تمہارے امی ابو سے کریں، لیکن اگر انہوں نے تمہاری پسند پوچھی تو تم فوراً میرا نام لے لینا۔ کاشف دن رات اپنے بھائی کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا تھا۔ آخر اس نے اپنے ماں باپ کو منا کر ہی دم لیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے نام کی انگوٹھی جویریہ کو پہنا دی گئی۔ جلدی شادی کرنے کی شرط رکھی گئی تھی۔ 2 مہینے کے اندر اندر شادی بھی ہو گئی۔ بظاہر کاشف جیت گیا تھا، وہ اپنی فتح پر بے حد خوش تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے اپنے بھائی سے اس کا خزانہ چھین لیا ہو، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کوئی چال نہیں چلی، بلکہ وہ ان کی چلی گئی چال کا شکار ہو گیا ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ عالیہ نے اس کی فون کال سن لی تھی اور ساری حقیقت شاہد کے گوش گزار بھی کر دی تھی۔ شاہد نے عالیہ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے اس کی محبت نے پہلے کاشف کو حسد میں مبتلا کیا تھا،
اور اس نے جویریہ سے دوستی کی تھی وہ اب کچھ ایسا کرے گا کہ کاشف جویریہ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یوں اس نے ماں باپ کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا مگر پھر خاموش ہو گیا، اور پھر آخر ان کا پلان کامیاب ہو ہی گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، اگر عقل سے آگ کا استعمال بھی کیا جائے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے رویوں کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، لیکن اگر عقل سے کام لیا جائے تو سارے معاملات ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔